اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 89۔ فرعون کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے بارے میں حامان سے مشورہ کرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے ایمان لانے کے بارے میں جو وعدے کیے تھے اس نے وہ سب حامان کو بتا دیے۔ حامان غصے میں اچھل پڑا اور بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے جرأت ہوئی کہ تجھ جیسے شاہ سے ایسی باتیں کرے۔ تو نے سارے عالم کو تابع فرمان بنا لیا ہے اور سلطنت کے معاملات کو سونے جیسا چمکدار بنا دیا ہے۔ دنیا کے بادشاہ تیرے در کی خاک چاٹنا فخر سمجھتے ہیں۔ مخالف لشکر ہمارے لشکروں کو دیکھ کر ہی بھاگ جاتے ہیں۔ تو خود اب تک معبود بنا ہوا ہے، لوگ تجھے سجدے کرتے ہیں۔ اب کیا تو غلاموں کا غلام بنے گا؟ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے پہلے مجھے قتل کر دے تاکہ تیری یہ رسوائی اور ذلت میری آنکھیں نہ دیکھیں۔ ایسا اب تک نہیں ہوا کہ بادشاہ غلام اور غلام بادشاہ بن جائے، اور نہ ایسا ہوگا یہ اسرائیلی جو اب تک ہمارے غلام ہیں وہ شریک سلطنت بن جائیں گے۔ ایسی حالت سے ہمارے دوست رنجیدہ ہوں گے اور دشمن خوش ہوں گے۔ ہماری یہ عیش و عشرت کی زندگی خاک میں مل جائے گی۔ دراصل حامان میں عقل سلیم نہ تھی جسے دشمن اور دوست میں تمیز کر سکے، اس لیے وہ الٹی بازی کھیل رہا تھا۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 90۔ فرعون کے ساتھ حامان کی باتوں کی کمزوری۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے حامان کی باتوں کا جواب ہے کہ اے حامان، تو خود اپنا دشمن ہے۔ بے قصور لوگوں کو دشمن نہ سمجھ۔ تو اس دنیا کو دولت سمجھتا ہے جس کی ابتدا بھاگ دوڑ ہے اور آخر میں لات مار کر چل دیتی ہے۔ اگر انسان خود دنیا کو نہیں چھوڑتا تو دنیا اسے خود چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے بہت سے شاہوں کو قتل کیا ہے، وہ خود ناپائیدار ہے اور دوسروں کو پائیداری کیا دے سکتی ہے۔ مجبوری کی وجہ سے چند انسان تعظیم کرنے لگتے ہیں تو انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے۔ لوگوں کی تعظیم ایک زہر ہے جو انسان کی روح کو ہلاک کر دیتا ہے۔ خود سجدے کرنے والے بھی اس زہر سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کو اس زہر کا پتہ تب چلتا ہے جب ان کو ہوش آتا ہے۔ جو لوگ دنیا میں فروتنی اختیار کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں۔ تکبر ایک زہریلی شراب ہے جسے پی کر انسان کچھ دیر مستی کا اظہار کرتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ زہر اثر دکھاتا ہے اور اس کی اپنی جان ہلاکت میں پڑ جاتی ہے۔ قوم عاد کو دیکھ لے، ڈاکو بھی ہمیشہ متکبر مالدار کو لوٹتے ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی اس لیے توڑی کہ اس کا شکستہ ہونا اس کی نجات کا باعث بن جائے۔ شکستہ ہو جا، امن فقر میں ہے، فقر اختیار کر۔ سایہ پست چیز ہے، اس پر تلوار نہیں چلائی جاتی۔ جو چیز زمین سے سر ابھارتی ہے وہی نشانہ بنتی ہے۔ تکبر اور خود انسان کے لیے ایک ایسی سیڑھی ہے جس سے پھسل کر وہ زمین پر گرتا ہے۔ تکبر کی یہ مضرتیں تو فروعی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ تکبر دراصل خدائی میں شرکت کا دعویٰ ہے۔ وحدت الوجود کے نظریے کے مطابق اگر تو نے خود کو فانی نہ بنایا اور اس کے ذریعے زندہ نہ ہوا تو اللہ کا باغی ٹھہرے گا جو کہ شرکت کے ذریعے خدائی کا جویاں ہے۔ جو تو اس کے ذریعے باقی باللہ زندہ ہو گیا تو اب تیرا وجود خود خدا کا وجود ہے، تو نہیں ہے۔ یہ خالص توحید ہے۔ اس حقیقت کی تشریح گفتگو کے ذریعے ممکن نہیں۔ مجاہدے کے ذریعے یہ مقام حاصل ہونے سے ہی اس کی حقیقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ اس مسئلے کے متعلق اگر میں اپنے پورے خیالات ظاہر کر دوں تو لوگوں کے جگر خون بن جائیں گے، لہٰذا انہی اشارات پر اکتفا کرتا ہوں جو عقل مندوں کے لیے کافی ہیں۔ غرض کے فرعون نے حامان سے مشورہ کیا اور اس نے اس کی راہ ہدایت مسدود کر دی۔ قریب تھا کہ وہ ہدایت حاصل کر لیتا، لیکن حامان اس کی بربادی کا سامان بن گیا۔ خدا ایسا وزیر کسی بادشاہ کو نہ دے جو تباہی کا سبب بنے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 91۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ایمان لانے سے مایوس ہونا، حامان کا فرعون پر قابو پا لینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم تو اسے ابدی سلطنت دینا چاہتے تھے لیکن فرعون کے مقدر میں نہ تھی۔
غلط قسم کی آقائی بے دست و پا ہوتی ہے۔ جو آقائی انسان کو عطا کردہ ہو وہ تو انسان واپس لے سکتے ہیں، ایسی آقائی تو غلامی سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ ہاں، جو آقائی اللہ کی جانب سے ملے وہ پائیدار اور متفق علیہ ہوتی ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 92۔ عرب کے سرداروں کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جھگڑنا کہ ملک بانٹ لو تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کہ میں اس حکومت میں اللہ کی جانب سے مقرر کیا گیا ہوں۔ اس حکایت سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آقائی خدائی عطیہ تھی۔ عرب سرداروں نے کہا کہ ملک تقسیم کر لیا جائے اور ہم اور تم اپنے اپنے حصے پر حکومت کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے پورے ملک کی سرداری عنایت کی ہے۔ اللہ نے فرما دیا ہے کہ یہ احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور ہے، اس کا حکم مانو اور پرہیزگار بنو۔ سرداروں نے عرض کی کہ ہم بھی سردار ہیں اور ہماری سرداری بھی خدا کا عطیہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری سرداری ابدی ہے لیکن تمہاری سرداری دنیاوی اور عارضی ہے۔ سرداروں نے کہا کہ اپنی ابدی سرداری کی کوئی دلیل پیش کرو۔ فوراً سخت حکم سے ایک ابر آیا اور اتنا پانی برسا کہ سیلاب آ گیا اور اس نے شہر کا رخ کیا۔ شہر والے فریاد کرنے لگے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب امتحان کا وقت آ گیا ہے تاکہ راز ظاہر ہو جائے۔ سیلاب کو روکنے کے لیے ہر سردار نے اپنا اپنا نیزہ ڈال دیا لیکن پانی ان کو تنکوں کی طرح بہا کر لے گیا۔ پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شاخ اس میں ڈالی تو نیزے گم ہو گئے لیکن شاخ نے پانی کا بہاؤ روک لیا۔ سرداروں نے جب یہ کارنامہ دیکھا تو ابو جہل، ابو لہب اور ابو سفیان کے سوا سب سردار ایمان لے آئے۔ اے انسان، اگر تو نے یہ نیزوں اور شاخ کا معاملہ خود نہیں دیکھا تو ان ناموں سے اس معاملے کو سمجھ لے۔ ان کے ناموں کو موت کا سیلاب بہا کر لے گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کا 5 وقت قیامت تک اذان میں ڈنکا بجتا رہے گا۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 93۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی تکمیل اور فرعون کو ڈرانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا، اگر تجھ میں عقل ہے تو میں نے دین کی راہ دکھا کر تجھ پر مہربانیاں کی ہیں، اور اگر تو گدھا ہے تو تیرے لیے یہ میری لاٹھی ہے۔ اس دنیا میں انسان اور حیوان تجھ سے مصیبت میں ہیں اور میری یہ لاٹھی بے ادبوں کو ادب سکھانے کے لیے ہے۔ یہ لاٹھی تیرے لیے اژدہا بنے گی چونکہ تو خود اژدہا بنا ہوا ہے۔ متکبر کے لیے یہ لاٹھی دوزخ کا اثر رکھتی ہے اور مومن کے لیے نور ہدایت ہے۔ اگر تو کہنا نہ مانے گا تو ہمیشہ میری قید میں رہے گا۔ کفر چھوڑ کر دین حق اختیار کر لے ورنہ دوزخ میں بری حالت میں رہے گا۔ جو شخص قدرت الہی کا قائل ہوتا ہے وہ دوزخ اور بہشت کے بارے میں مشکوک نہیں ہوتا ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 94۔ اس کا بیان کہ اللہ کی قدرت کو پہچاننے والا یہ دریافت نہیں کرتا کہ بہشت کہاں ہے اور دوزخ کہاں ہے۔ عالم غیب کے آثار اس عالم شہود میں موجود ہیں لیکن انسانوں کا عالم نسوت میں انہماک ان کے ادراک سے مانے ہے۔ خدا جس جگہ چاہے دوزخ پیدا کر دے، دانتوں میں درد پیدا کر دے اور تو کہنے لگے کہ یہ دوزخ ہے، اور لعاب دہن کو ایسا شہد بنا دے کہ تو کہے کہ یہ بہشت ہے۔ انسان میں اگر طاقت ہے تو اس کو کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دریائے نیل فرعونیوں کے لیے خون ثابت ہوا اور اسرائیلیوں کے لیے نجات کا سبب بن گیا۔ یہ باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ جو ذات ان جمادات کو باشعور بنا دیتی ہے وہ کس قدر علیم و خبیر ہے۔ دریائے نیل میں یہ تمیز کی قوت من جانب اللہ آئی۔ اللہ کبھی جمادات کو عقل مند بنا دیتا ہے اور کبھی عقل مندوں کو بے عقل۔ تمام فلکی اجرام ترتیب سے مصروف عمل ہیں اور اس طرح کے اپنے مقررہ وقت سے نہ کوئی چیز تقدیم کرتی ہے اور نہ تاخیر کرتی ہے۔ اس بات کو جب انسان انبیاء علیہ السلام کے ذریعے نہیں پہچانتا ہے
تو اللہ جمادات میں یہ سمجھ پیدا کر دیتا ہے۔ لاٹھی اور پتھر پر قیاس کر کے سمجھ لو کہ دوسرے جمادات کو بھی اللہ عقل عطا فرما دیتا ہے۔ لاٹھی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور پتھروں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی۔ قارون کے خزانے کے بارے میں زمین میں شعور پیدا ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شق القمر کا معجزہ ظاہر ہوا۔ استن حنانہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فراق میں رویا۔ پتھروں اور درختوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 95۔ سنی اور فلسفی کا بحث کرنا اور اس دہریہ کا جواب جو عالم کو قدیم جانتا ہے۔ سنی نے کہا کہ تمام عالم اللہ کی قدرت سے پیدا ہے۔ فلسفی نے کہا کہ تو خود عالم کی پیداوار ہے اور پیداوار کو اس کے بارے میں کیا علم ہو سکتا ہے جس سے وہ پیدا ہوئی۔ بارش ابر سے پیدا ہوئی ہے تو بارش ابر کے بارے میں کیا جان سکتی ہے؟ ذرہ کو آفتاب کے حادث ہونے کا کیا علم ہو سکتا ہے؟ گوبر میں جو کیڑا ہے اسے زمانے کی ابتدا اور انتہا کی کیا خبر ہو سکتی ہے؟ انسان نے اپنے بابا دادا سے عالم کے پیدا ہونے کی بات سن لی ہے اور اسی طرح بلا تحقیق اس کو مانتا چلا جا رہا ہے۔ فلسفی بولا، اگر اس معاملے میں کوئی دلیل تمہارے پاس ہے تو بتا، ورنہ زیادہ باتیں نہ سنا۔ سنی نے کہا کہ میں نے ایک روز دو فریقوں کو اس مسئلے پر بات چیت کرتے سنا تھا۔ دونوں میں زوردار بحث ہو رہی تھی اور ایک مجمع جمع ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کی باتیں سننے کے لیے وہاں پہنچ گیا۔ ایک یہ کہتا تھا کہ اس عالم کا کوئی بنانے والا ہے اور یہ نو پیدا چیز ہے۔ دوسرا یہ کہتا تھا کہ عالم قدیم ہے، اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، اگر ہے تو وہ خود اپنے آپ کو بنانے والا ہے۔ پہلا بولا، پھر تو پیدا کرنے والے کا منکر بن گیا جو کہ اس عالم کا رزاق بھی ہے۔ فلسفی بولا، میں بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں سنوں گا، تو محض تقلیدی باتیں کر رہا ہے۔ سنی نے کہا کہ دلیل تو میری جان کے اندر چھپی ہوئی ہے، یہ ایک ذوق کی چیز ہے، اور وہ یہ کہ خود انسان اپنے آپ پر غور کرے تو اس سے وجود باری تعالیٰ پر استدلال کر سکتا ہے۔ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ اپنی آنکھ کی کمزوری سے تو پہلی رات کے چاند کو نہیں دیکھتا، میں دیکھ رہا ہوں تو مجھ پر غصہ نہ کرنا۔ ان دونوں میں بات اتنی بڑی کہ لوگ عالم کے حادث ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں حیران ہو گئے۔ سنی نے کہا، اے دوست، وہ ذوقی اور باطنی دلیل دنیا کے حادث ہونے پر مضبوط دلیل ہے، اور اس ذوق سے مجھے یقین حاصل ہے، اور میرے سچے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ میں اور تو آگ میں کودیں، جو سچا ہے وہ سالم رہے گا۔ یہ دلیل قولی نہیں ہے۔ عاشق کے عشق کو دلائل سے نہیں بلکہ اس کے آثار اور حالات سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ عاشق کے چہرے کی زردی اور آنسو دلیل ہوتے ہیں۔ عاشق کے آنسو عشق اور معشوق کے حسن کی دلیل ہوتے ہیں۔ فلسفی نے کہا کہ میں ایسی دلیل چاہتا ہوں جو عوام بھی سمجھ سکیں۔ سنی نے کہا کہ اگر کھرے اور کھوٹے کی بحث ہو تو آزمائش کی یہی صورت ہوتی ہے کہ ان کو آگ میں تپایا جائے، اس سے شکوک و شبہات رفع ہو جائیں گے۔ اس لیے تجھے اور مجھے آگ میں داخل ہو جانا چاہیے۔ جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ پانی سے بھی آزمائش ہو سکتی ہے، تو اور میں سمندر میں کودیں، جو سچا ہے وہ بچ جائے گا۔ دونوں آگ میں کودے، سنی بچ گیا، فلسفی جل گیا۔ اس آزمائے ہوئے اعلان کو سن، نیکوں کا نام موت بھی نہیں مٹا سکتی، کیونکہ نام والا صدر اور بزرگ ہوتا ہے۔ ایسے بزرگوں کی لاکھیں روحیں دل دادہ ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریگستان میں بے شمار لوگوں کو پانی پلا کر ان کی جان بچائی۔ جب بھی مخالفین نے بازی لگائی تو انبیاء علیہ السلام معجزوں کے ذریعے جیتے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز نو پیدا ہے۔ اسی لیے منکروں کی تعریف میں ایک منارہ بھی تو کچھ نہیں ہے کہ جہاں سے ان کے عقائد کا اعلان ہوتا ہو۔ بادشاہ اپنے نام سکوں پر کندہ کراتے ہیں، لیکن سکے بدلتے رہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ قرآن ہے، اس کو دیکھ لے۔ قرآن میں ایک حرف کی بھی کمی یا زیادتی ممکن نہ ہو سکی۔ منکر کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوئی
کہ ظاہر عالم بتاتا ہے کہ خود بخود پیدا ہو گیا ہے، کیونکہ پیدا کرنے والا کہیں ظاہر نہیں ہے۔ اس دلیل کی کمزوری یہ ہے کہ ظاہر کو سب کچھ سمجھ لیا گیا ہے، کیونکہ ظاہر کو باطن کے لیے پیدا کیا جاتا ہے۔ ظاہر مقصود نہیں ہے، بلکہ ظاہر سے مقصود بھی باطن ہے۔ دوا کا فائدہ دوا میں چھپا ہوا ہے اور وہی مقصود ہے۔ کہتے ہیں کہ گدھ کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے، کبوتر کی عمر چھوٹی ہوتی ہے۔ سب کبوتر گدھ کو ہمیشہ رہنے والا سمجھتے ہیں، حالانکہ باقی تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے۔ دنیا کی ہر چیز فانی ہے، بس باقی ذات خداوندی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی بنائی ہے وہ کسی نہ کسی پوشیدہ حکمت کی وجہ سے ہی ہے۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 96۔ تفسیر آیت کریمہ۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے ہم نے نہیں پیدا کیا مگر حق کے ساتھ۔ ان کو صرف اس لیے نہیں پیدا کیا جو کہ تم دیکھتے ہو، بلکہ ایک معنی اور باقی رہنے والی حکمت کی بنیاد پر جس کو تم نہیں دیکھتے ہو۔ کوئی مصور تصویر برائے تصویر نہیں بناتا ہے، بلکہ اس کا اس میں کوئی پوشیدہ مقصود ہوتا ہے۔ مصور کا مقصد دوستوں اور بڑوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، یا غائب دوستوں کی تصویر کو دیکھ کر دوست خوش ہوں۔ کمہار پیالہ اس لیے بناتا ہے کہ اس میں پانی بھر کر پیا جائے یا اس میں رکھ کر کچھ چیز کھائی جائے۔ خطاطی اس لیے کی جاتی ہے کہ لوگ دیکھ کر خوش ہوں اور شوق سے پڑھیں۔ نقش ظاہر معنی پر دلالت کرتا ہے اور معنی کسی اور مقصود پر دلالت کرتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کا سلسلہ قائم ہے اور اپنی اپنی عقل کے مطابق لوگ ادراک کرتے ہیں۔ شطرنج میں جو چال چلی جاتی ہے اس سے مقصود وہی چال نہیں ہوتی، بلکہ اس کی بنیاد پر جو اگلی چال چلنی ہو وہ مقصود ہوتی ہے۔ آخر تک کی چالیں پیش نظر رکھ کر چال چلی جاتی ہے۔ اسی طرح انسان بازی جیت سکتا ہے۔ کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو وہ ذریعہ بنتی ہے مادہ تولید کے بننے کا، اور مادہ تولید سبب بنتا ہے نسل کی بقا کا۔ جو کوتاہ نظر ہے وہ سمجھتا ہے کہ کھانا صرف کھانے کے مقصود سے ہی کھایا جاتا ہے۔ ایسا کوتاہ نظر انسان گاز کی طرح اپنی جگہ جمع ہوا ہے، اس کے نزدیک مقصود اور غیر مقصود میں کوئی امتیاز نہیں ہے۔ زمین کی گاز کے پاؤں مٹی میں پھنسے ہوئے ہیں، اس کو ہلانا یا نہ ہلانا یکساں ہے۔ گاز کے ہلنے سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، وہ کھڑی کھڑی سر ہلا رہی ہے۔ باد صبا کی دعوت پر اس کا سر لبیک کہتا ہے، لیکن اس کا پاؤں نافرمانی کرتا ہے۔ اس کو آفاق اور انفس کی سیر حاصل نہیں ہے، وہ غائبانہ باتیں کرتا ہے اور بغیر دیکھے اندھوں کی طرح قدم بڑھاتا ہے اور توکل کا سہارا پکڑتا ہے۔ اسباب کو ترک کر کے توکل اختیار کرنا غلط ہے۔ میدان جنگ اور شطرنج کی بازی میں جب تک اچھی چالیں نہیں چلے گا کام نہ بنے گا۔ اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہم کی نظریں لوح غیب کی تحریریں پڑھ لیتی ہیں، ان کے آگے پیچھے کی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، 10 سال میں ہونے والے واقعات کو عالم امثال میں دیکھ لیتی ہیں۔ یہ بزرگ ازل سے تمام واقعات کے گواہ ہوتے ہیں، ابد تک کے واقعات کو بھی جانتے ہیں۔ ازل اور ابد ان کی نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ حضرت حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو بہت سی چیزوں کا علم عطا فرما دیا جاتا ہے۔ جو شخص جس قدر دل کو صاف کر کے اس پر سیکل کر لیتا ہے، اسی قدر اس کو مغیبات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر یہ خیال کریں کہ دل کی صفائی محض عطیہ خداوندی ہے اور انسان کی کوشش میں اس کو کوئی دخل نہیں ہے، تو یہ غلطی ہے۔ انسان اگر کوشش کرتا ہے تو دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور عطیہ کرتا ہے۔ انسان کی کوشش اور دعا بقدر ہمت ہے، اور ہمت دینے والا بھی خدا ہی ہے۔ ناچیز انسان عرفان کائنات کا ارادہ نہیں کر سکتا۔ تقدیر اختیار کے منافی نہیں ہے، تقدیر کے ساتھ اختیار باقی ہے۔ بدبخت انسان اس اختیار کو غلط استعمال کرتا ہے اور مصیبت آنے پر کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ نیک وقت اس مصیبت پر آہوزاری کے ذریعے مزید قرب حاصل کر لیتا ہے۔ جنگ کے اثرات بہادر اور بزدل پر مختلف ہوتے ہیں اور اس کے اختیار ہی کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ بہادروں کے لیے خوف پیش قدمی کا سبب بنتا ہے اور بزدل خوف سے خود بخود مر جاتا ہے۔ جان کا خوف بہادر اور بزدل کے لیے کسوٹی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ انسان کو اپنے تمام مقاصد میں شیطانی وسوسوں سے بچ کر قضائے الہی سے
قضائے الہی کی طرف بھاگنا چاہیے۔ ایک موقع پر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاعون کے خطرے سے بچ کر مدینہ کی طرف واپسی کی تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے اعتراض کیا اور کہا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے الہی سے بھاگتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، ہم قضائے الہی سے قضائے الہی کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی مصالح کی بنیاد پر جو راہ بھی اختیار کی جائے گی وہ بھی قضائے الہی ہی ہوگی۔ جلد چہارم، حکایت نمبر 97۔ اللہ تعالیٰ کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کرنا کہ اے موسیٰ، میں جو کہ پیدا کرنے والا ہوں تجھے دوست رکھتا ہوں۔ مومن کو اللہ کے معاملے میں ایسا ہی ہونا چاہیے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، میری کون سی خصلت دوستی کا سبب ہے وہ بتا دیجئے تاکہ میں اس میں اور اضافہ کر لوں۔ حضرت حق تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرا میرے ساتھ وہی معاملہ ہے جو بچہ کا ماں کے ساتھ ہوتا ہے، اگر ماں مارتی ہے تو بھی وہ ماں ہی کو چپٹتا ہے، کسی دوسرے کی طرف مدد کے لیے نہیں جاتا ہے۔ تیرا مزاج بھی یہی ہے کہ ہماری جانب سے خیر ہو یا بظاہر شر تو میری ہی طرف متوجہ ہوتا ہے، کسی دوسری جانب توجہ نہیں کرتا ہے، میرے سوا تیرے لیے ناقابل التفات ہے، خواہ بچہ ہو یا جوان یا بوڑھا، تو بغیر شک کے میری طرف متوجہ ہو کر عبادت کرتا ہے۔ جب کہتا ہے ایاک نعبد تو روتے ہوئے کہتا ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور حق کہتے ہو جب کہتے ہو کہ ایاک نستعین تیرے غیر سے ہم مدد نہیں چاہتے۔ تمہاری عبادت حسر کے لیے ہے جو کہ ریا کی نفی ہے۔ دونوں جملوں کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف خدا کی عبادت کرتے ہیں اور صرف اسی سے مدد چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں، یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی، اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔